أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه وآله وسلم. حضرت گرامی الحمدللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 9 پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو غزوہ بدر کی صفیں ہو چکی مکمل. اب صحابہ کرام کی تعداد تھی کم 315 313. تو جو کفار مکہ ہیں ان کی تعداد تھی بہت زیادہ. جو اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کا نزول فرمایا تھا اس آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے. رب العالمین نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری سن لی. انی ممدکم، یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری. بألف من الملائکۃ، 1000 فرشتوں کے ساتھ. مردفین، جو پے در پے آنے والے ہیں، لگاتار آنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا کہ فرشتوں کے ساتھ مدد آئے اور آقا کریم علیہ السلام کے دوبارہ دعا کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ بھیج دی. اب مختلف روایات آئی ہیں کہ فرشتوں کا نزول کس طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش مبارک میں تشریف فرما ہے. آپ نے ہلکا سا اپنے سر مبارک کو جھٹکا سا دیا، پھر آپ نے بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد فرمایا اے ابو بکر، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو کہ جبرائیل علیہ السلام سر پر زرد رنگ کا امامہ باندھے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے زمین و آسمان کے درمیان میں کھڑے تھے. اور جب وہ زمین پر اترے تو تھوڑی دیر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ گئے اور زیر ہوئے اور کہہ رہے تھے جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے ہم آپ کے پاس آ چکے ہیں. تو مختلف طریقوں سے فرشتوں کا نزول، روایات بھی مختلف ہیں. چند آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول کس طرح ہوا، وہ کس طرح ہے. حضرت مولا علی بیان کرتی ہیں میں بدر کے کنویں کے قریب لڑ رہا تھا تو میں نے ایک زوردار جھونکے کی آواز دی، ہوا آئی اور ہمیں ہوا لگی. تو آپ بیان کرتے ہیں کہ دوسری مرتبہ پھر ایک شدید ہوا آئی، تیسری مرتبہ ایک انتہائی تیز ہوا آئی. تو آپ بیان کرتے ہیں پہلی مرتبہ جو ہوا آئی تھی وہ جبریل علیہ السلام کے آنے کا سبب تھی. وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ 1000 فرشتے تھے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ 1000 فرشتے تھے، وہ بھی ساتھ آئے. اور دوسری مرتبہ جو ہوا آئی ہے حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں تو دوسری مرتبہ حضرت میکائیل علیہ السلام آئے ہیں اور ان کے ساتھ بھی 1000 فرشتوں کی جماعت تھی. مولا علی فرماتے ہیں تیسری مرتبہ جو ہوا کے آنے کا سبب تھی وہ یہ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اترے تھے اور ان کے ساتھ بھی 1000 فرشتوں کی جماعت تھی اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی بائیں جانب اور دائیں جانب اتر رہے تھے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں بائیں جانب اور دائیں جانب حضور کے وہ اتر رہے تھے. بدر کے دن یہ بہترین مواقع آئے ہیں، صحابہ کرام نے بذات خود یہ دیکھے ہیں اور یہ سارے ہوئے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک تبسم فرمایا. آپ مسکرانے لگے، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر مسکراہٹ تھی. نماز کے فارغ ہونے کے بعد ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو تبسم کے نہ تھے، آپ مسکرا رہے تھے، تو اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل گزرے تھے اور ان کے پروں کے اوپر گرد و غبار تھا، مٹی پڑی ہوئی تھی، گرد و غبار تھا ان کے پروں پر. تو اس وقت وہ کفار مکہ کے تعاقب سے ان کا پیچھا کرتے کرتے میری طرف آ گئے اور میں نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر میں نے مسکرایا اور میں نے تبسم کیا. کہ جبریل کی بھی آج یہ حالت ہے غزوہ بدر کے دن. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام بھی اس ڈیوٹی میں تھے اور فرشتے بھی اس ڈیوٹی میں تھے.
تو حضرت عطیہ بن قیس وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن جب لڑائی سے فارغ ہو گئے تو جبریل علیہ السلام سرخ رنگ کی گھوڑی پر سوار ہو کر حاضر خدمت ہوئے. آپ زرد جو ہے نا زرہ پہنے ہوئے تھے، زرہ پہنے ہوئے تھے آپ، اور نیزہ پکڑے ہوئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، اور آ کر عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم فرمایا ہے میں آپ سے جدا بھی نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ اٹیچ رہوں، آپ کے ساتھ ہی کھڑا رہوں یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ غزوہ بدر کی منظر کشی ہے. سبحان اللہ، جو وعدہ فرمایا نا رب العالمین نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ وہی جھلکیاں ہیں، وہ تو قیامت کے دن ہوگا نا راضی کرنے کا معاملہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے جو سربہ سجود ہوں گے وہ تو قیامت کے دن ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ سے علیحدگی اختیار نہ کروں، اور آپ سے میں عرض کر رہا ہوں آپ راضی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں راضی بھی ہوں، میں خوش بھی ہوں، میں راضی بھی ہوں، میں خوش بھی ہوں. پھر اس کے بعد جو جبریل علیہ السلام پھر واپس پلٹ گئے چلے. حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو حضور کی دائیں جانب بھی لڑ رہے ہیں، بائیں جانب بھی لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے ان آدمیوں کو پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا. یہ کون ہے جو حضور کے دائیں بائیں لڑ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں. اور آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنا سخت طریقے سے لڑ رہے تھے، اور پھر ایک تیسرا شخص آیا وہ آپ کے پیچھے سے آ گیا، اور ایک چوتھا شخص آیا وہ آپ کے آگے سے آ گیا. حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، میں نے پوری زندگی ان کو دیکھا بھی نہیں تھا. اصل میں وہ فرشتے انسانی شکل میں اترے ہوئے تھے، فرشتے انسانی شکل میں اترے ہوئے تھے جو یہ سارے قتال کر رہے تھے. حضرت محمد بن عمر اسلمی ابراہیم غفاری وہ بیان کرتے ہیں اپنے چچا زاد سے، میرے چچا زاد جو ہے نا اس غزوہ بدر میں شریک تھے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا کا بیٹا بدر کے کنویں کے قریب تھا. اب یہ کیسے مددیں آئی مسلمانوں کے لیے فرشتوں کے ذریعے. وہ بدر کے قریب تھے اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد تو بالکل تھوڑی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جب ہم دیکھیں گے نا ان کے اوپر زیادہ مار لگ رہی ہے، زیادہ قتال ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے نا بھاگ جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر مزید ان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور انہی کو ہی ہم ماریں گے، انہی کو ہی حملہ ور ہو جائیں گے. تو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب دیکھا کہ تھوڑے سے فرشتے ہیں، بالکل تھوڑے سے، چند، ہمیں تو تھوڑا نظر آیا کہ ہم ان کے اوپر قابو پا لیں گے. اور یہ جو کفار مکہ کی کل تعداد تھی اس کا چوتھا حصہ نظر آ رہا تھا کہ چوتھا حصہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی کچل دیں گے، ختم کر دیں گے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ہم میسرہ کی طرف چل رہے تھے، یعنی بائیں جانب ہم چل ہی رہے تھے کہ جائیں حملہ کریں. کیا ہوا؟ ایک بادل سا آ گیا، ایک بادل سا آیا اور وہ بادل ان کے اوپر چھا گیا. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو اس میں سے لوگوں اور ہتھیاروں کی آوازیں گونج رہی تھی. لوگوں کی بھی آوازیں تھی بادلوں میں سے، اور ہتھیاروں کے جو ہے نا ایک دوسرے پر لگنے کی ان کی بھی آوازیں آ رہی تھی. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی جو ہے اپنے گھوڑے کو یہ کہتا ہوا آ رہا تھا اقدم حیزوم، اقدم حیزوم. یہ حیزوم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا. حیزوم ایک مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن موٹا معنی یہی ہے جو تمام علماء بیان کرتے ہیں. حیزوم جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا. اقدم کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھو، آگے بڑھو. جبریل علیہ السلام ہر وقت کہہ رہے تھے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھو، آگے بڑھو. تو وہ جو ابراہیم غفاری ہیں وہ بیان کرتے ہیں میرے چچا زاد نے بیان کیا ہے کہ ہم نے آسمانوں کے اندر لوگوں کی آوازیں سنی ہیں اور ہتھیاروں اور تلواروں کی بھی آوازیں سنی، اور ایک بندہ ہے جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہا ہے اقدم حیزوم، آگے بڑھو حیزوم، آگے بڑھو حیزوم. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دائیں جانب خالی تھی،
وہ آ کے سارے حضور کی دائیں جانب گر گئے اور وہاں آ گئے. اور اسی طرح پھر ایک دوسری جماعت بھی آئی، وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح صحابہ کرام کی تعداد کفار کی بنسبت 2 گنا ہو گئی. کفار کی تعداد کچھ تھی بھی نہیں ان کے برابر. جب وہ فرشتوں کا نزول تو کچھ بھی نہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا جو چچا کا بیٹا تھا وہ تو مر گیا، لیکن میں جنگ سے محفوظ رہا اور میں نے بالآخر اسلام کو قبول کر لیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بعد میں نے بتلایا، یا رسول اللہ غزوہ بدر کے دن جب ہم کفار کے ساتھ تھے اور آپ کے اوپر حملہ کرنے کی نیت کر رہے تھے تو یہ واقعات ہوئے تھے. پھر انہوں نے بعد میں بیان کی، یہ حدیث بھی انہی میں سے. اسی طرح حضرت صائب بن ابی حبیش یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے کسی نے قید نہیں کیا، مجھے کسی نے بھی قید نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے دیکھا نا ہماری پٹائی زیادہ ہو رہی ہے اور ہمارا صفایا ہو رہا ہے اور مسلمان بس انہوں نے دھاوا بول دیا ہے، اب کفار مکہ نے بھاگنا شروع کر دیا، واپس پلٹنا شروع کر دیا، سواریوں پر چڑھے اور واپس بھاگنے لگے مکہ کی طرف چلیں، یہ تو کام خراب ہو گیا ہے. تو حضرت صاحب بن ابی حبیش کہتے ہیں کہ ایک لمبے قد والا سفید رنگ کا آدمی جو کہ گھوڑے پر سوار تھا اور زمین و آسمانوں کے مابین کھڑا ہوا تھا. میں نے دیکھا اتنا طویل القامت خوبصورت سا شخص کھڑا ہوا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے رسی کے ساتھ باندھ کے بعد ڈال دیا اور چلا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف لڑتے لڑتے وہیں پہنچے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ باندھا ہوا پڑا ہوا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اس کو کس نے باندھا ہے؟ آواز لگے ادھر ادھر، اس کو کس نے باندھا ہے؟ کسی نے جواب ہی نہیں دیا. کسی نے باندھا ہی نہیں ہے، لوگوں میں سے تو کسی نے باندھا ہی نہیں ہے اس کو. تو کہنے لگا کس نے اس کو باندھا ہے؟ بہرحال انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کس نے گرفتار کیا اور رسیوں میں باندھ کے ڈال کے چلا گیا؟ اس نے کہا ابھی تو کافر تھا نا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتا. تو حضرت صاحب بن ابی حبیش کہتے ہیں میں نے یہ خبر دینا بھی مناسب نہ سمجھا، میں نے خبر بھی نہ دی اور میں نے خاموشی اختیار کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو فرشتوں میں سے کسی فرشتے نے گرفتار کیا، اس کو فرشتوں میں سے کسی فرشتے نے اس کو گرفتار کیا ہے اور رسول میں باندھ کے چلا گیا. تو یہ مختلف واقعات ہوئے. حضرت ابو الیسر یہ صحابی رسول تھے اور حضرت ابو الیسر کا جو قد تھا وہ بھی چھوٹا سا تھا اور ہلکے بدن والے تھے. قد بھی چھوٹا اور ہلکے بدن والے، اتنا زیادہ وزنی نہیں تھے، ہلکے سے تھے حضرت ابو الیسر. اور انہوں نے کس کو گرفتار کیا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو گرفتار کیا. اب حضرت عباس ان کا لمبا قد، ان کا جسہ بہترین طاقتور شخص، اور حضرت ابو الیسر چھوٹے قد والے ہلکے سے. انہوں نے حضرت عباس کو گرفتار کر کے لے. وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ جناب عباس لمبے قد کے تھے، عظیم الجسہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا اے ابو الیسر تم نے عباس کو کیسے گرفتار کر لیا؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس معاملے میں میری مدد ایک ایسے شخص نے کی ہے جس کو میں نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں اس کے دیکھ سکوں گا. میں نے اس شخص کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس شخص نے میری مدد کی، اس شخص نے میری مدد کی جس کی وجہ سے میں نے حضرت عباس کو، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر کے موقع پر جناب عباس مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں مسلمان ہوئے. تو اس نے میری مدد کی ہے. تو بیان کرتے ہیں کہ اس کی ہیبت اس طرح تھی کہ کمال کی ہیبت تھی جس شخص نے میری مدد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک بزرگ فرشتے نے تمہاری مدد کی ہے. ایک بزرگ فرشتہ تھا جس کی ہیبت کا تو کہہ رہا ہے نا، اس کی ہیبت عجیب المرتبہ تھی، عجیب تھی. تو ایک ایسا فرشتہ ہے جس نے تیری مدد کی، وہ بزرگ فرشتہ تھا جس کے اوپر تو تعجب کا اظہار کر رہا ہے، اس نے یہ مدد کی. اس کے بعد جو ہے ملائکہ مختلف نشانیوں میں نازل ہوئے ہیں. ایک نشانی ان کی سفید امامے پہنے ہوئے تھے، ملائکہ نے سفید امامے پہنے ہوئے تھے اور ان کے جو شملہ ہے
وہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا جو امامہ تھا وہ زرد کلر کا امامہ تھا غزوہ بدر کے موقع پر۔ یاد رکھیں اور روایت بھی آئی ہیں، یہ چیدہ چیدہ روایت آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت زبیر کی شکل میں زرد امامہ باندھے اترے تھے، حضرت زبیر کی شکل میں اترے تھے، اور یہ روایت طبرانی کی روایت ہے، حضرت عروہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے بے پناہ مسلمانوں کی مدد کی، اور یاد رکھے 5000 فرشتوں کا نزول ہوا تھا، 5000 فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اور انہوں نے کافروں کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملات کیے تھے اور قتال کیا تھا۔ تو اس واقعہ کو چوتھے پارے کے اندر بھی بیان کیا گیا جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہوگا، اور 10ویں پارے کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ آگے یہ دوبارہ واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر ہم سب کو عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔